الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور ہم نے بلند کیا تم پر طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لے لو جو کچھ تمہارے پاس آیا مضبوطی کے ساتھ اور تم اس کو یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو ثم تولیتم من بعد ذلک پھر پیٹھ پھیری تم نے اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین البتہ تم ہو جاتے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پس ہم نے کہا ان کے لیے ہو جو تم ذلیل ہو کر رسوا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا پس ہم نے بنایا اس کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے اور جو ان کے بعد تھے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی احکام کی کتاب لے آؤ جس پر ہم عمل کر سکیں بار بار اصرار کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے وہاں سے کتاب لے کر آئے اس کے اندر احکامات جو تھے وہ آ کر بنی اسرائیل کو سنانے کے بعد جب انہوں نے یہ احکامات سنے تو وہ کہنے لگے یہ تو مشکل ہیں اور یہ بہت بوجھل ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے انہوں نے بغاوت شروع کر دی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے کوہ طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا لے کر ان کے اوپر لٹکا دو معلق کر دو اگر یہ احکام قبول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے اوپر گرا دو جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ان پر لٹکا ہوا ہے تو وہ ڈر سے کانپنے لگے اور جو ہے انہوں نے احکام قبول کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو تورات کے اندر جو تورات کی صورت میں تھے ان پر ایمان لے آئے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین کے اندر تو کوئی جبر نہیں ہے یہ تو آپ جبر کر رہے ہیں جس طرح یہود کے اندر یہود کو اوپر پہاڑ لٹکا دیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آؤ ورنہ جو ہے تم پر پہاڑ کو گرا دیں گے یہ تو جبر ہے دین کے اندر تو جبر اور اکراه نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی کافروں کو عام طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے ہاں اگر جو ہے وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اسلام قبول کر لیں اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے دستور سے بغاوت کریں نافرمانی کریں تو پھر جو ہے ان کو واپس لانے کے لیے ان پر جبر کیا جائے گا اور ان کو جو ہے دین کی طرف واپس لانے پر مجبور کیا جائے گا یہود بھی اسی طرح تھے کیونکہ وہ خوب بخوشی جو ہے ایمان لا چکے تھے ایمان لانے کے بعد جب تورات ان کے پاس آئی کیونکہ تورات کے اندر دستور تھا اور دین کا دستور تھا اس لیے انہوں نے دین کے دستور کی نافرمانی کی اور اس سے بغاوت کی اس لیے ان کو اس پر مجبور کیا گیا آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین یعنی جو تم نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تم کو ہلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیج کر تمہیں راہ راست پر آنے کا ایک اور موقع دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تمہیں ہلاک کر دیا جاتا آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ کچھ یہود جو ہے وہ ملک شام میں سمندر کی غربی جانب جو ہے یہ آباد تھے۔ ان کی آبادی تقریباً 80,000 تھی۔ اس آبادی کو ایلا کہا جاتا تھا۔ ان کا اکثر وہ گزر بسر جو ہے وہ مچھلی کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور اتفاق یہ تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی بہت زیادہ اوپر یعنی کہ تیرنے لگتی تھی، واضح نظر آتی تھی، اور ان کا یہ امتحان تھا۔ تو کچھ دن تو انہوں نے یہ صبر کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہیلا کرنے لگے، تدبیریں سوچنے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ہمارا کام بھی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ مچھلی پکڑتا، ہفتے کے دن مچھلی پکڑ کر اس کے اندر کنڈی لگا کے اس کو سمندر کے اندر چھوڑ دیتا اور اس کو کنارے کے ساتھ باندھ دیتا۔ ہفتے کا دن گزر جاتا، جیسے ہی اتوار کا دن آتا اس کو پکڑ کر اپنے کام میں لاتا، اس کو استعمال کر لیتا۔ کچھ عرصہ تو یہ اکیلا کرتا رہا، پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا، رفتہ رفتہ سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور خفیہ طور پر جو ہے یہ کام کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ کام کیا کہ سمندر کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور ان کے اندر جو ہے نالیاں یعنی کہ بنا دی۔ نالیوں کے ذریعے سے پانی کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ نالیوں سے ہوتی ہوئی ان حوضوں میں جاتی اور وہ حوضوں کے راستے بند کر دیتے، یعنی کہ وہ آپ کے ڈھکن لگا دیتے تاکہ جو ہے مچھلیاں واپس نہ جا سکیں۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا اور اعلانیہ طور پر انہوں نے اپنے انبیاء کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ جیسے ہی نافرمانی کی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور زمانہ تھا تو انہوں نے ان کو منع کیا۔ تو ان کے منع کرنے کے باوجود 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہود کا جو 1200 کی تعداد جن کی تھی، وہ انہوں نے ہیلا نہیں کیا، نہ ہی ہیلا کیا، بلکہ وہ جو لوگ ہیلا کرتے تھے ان کو روکتے تھے اور ان کے کہتے تھے کہ تم باز آ جاؤ۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ہیلا تو نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تیسرا تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی سراسر نافرمانی کرتا تھا، یعنی ہیلے بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کی جو نبی تھا فقط کیا اس کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کی اس بغاوت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا کہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اپنے صورت کے مسخ ہونے کی وجہ سے، گندی آوازیں نکالنے کی وجہ سے جو ہے وہ 3 دن کے اندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسخ شدہ قوم تھی وہ 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئی، ان کی نسل سے کوئی بھی نہیں بچا۔ لیکن آج کل کے جو بندر ہیں یہ بعد کی نسل ہے، یہ اس نسل سے نہیں ہے، یہ ایک الگ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا ہی اسی طرح کیا ہے۔ تو آگے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ اصل بنی اسرائیل کا کچھ ایک فرقہ تھا جس کو مخاطب کر کے کہا گیا، لیکن عبرت جو تھا یہ تمام یہود کے لیے تھا۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا۔ ہفتے کے دن ان کو بقا منع کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے شکار کیا اور ان کا انجام یہ ہوا۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے لیے یہ عبرت ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، تاکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جس طرح کہ یہود کا ہوا تھا۔ تو گویا کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے عبرت اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اب تک جو ہے یہ نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو بھی صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔